حضور کے لعاب کی یہ برکت ہے۔ ایک عورت ہے، وہ بڑی بد زبان تھی۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ اتنی بد زبان تھی کہ اس کو بولنے کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس سے کس طرح بات کرنی، اور وہ بڑی بد زبان تھی۔ تو ایک دن آقا کریم کہیں بیٹھے تھے اور آقا کریم کھانا کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے۔ وہ عورت کہیں سے گزری، آپ کے پاس سے گزری، تو وہ کہنے لگی کہ آپ خود کھا رہے ہیں، اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا لو تم بھی کھا لو۔ آقا کریم نے ایک لقمہ توڑ کے اس کی طرف بڑھایا تو حضور نے کہا کہ لو آپ بھی کھا لو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کھانا، میں تو وہ کھاؤں گی جو آپ کے منہ میں ہے۔ تو یہ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو وہ کھاؤں گی کہ جو آپ کے منہ میں ہے۔ تو آقا کریم نے منہ سے نوالا نکالا تو میرے حضور نے وہ نوالا اس کو دے دیا۔ تو اس عورت نے وہ نوالا کھایا۔ تو جب اس عورت نے وہ نوالا کھا لیا نا، تو اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ اتنی بد زبان عورت تھی، اور اس کے بعد ہم یہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنی اچھی عورت ہوگی، اس کی زبان میں اتنی شیریں، اس کی زبان میں اتنی تاثیر آ گئی کہ اس کے بعد کبھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس عورت کو اس طرح بولتے اس طرح کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ آقا کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو ایک بوڑھی عورت آئی، وہ آقا کریم کو نا ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی کہ آپ میری بات سنیں۔ تو آقا کریم اٹھے اور اس کی بات سننے کے لیے چلے گئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس عورت کے رویے پہ بڑا غصہ آ رہا تھا کہ اس عورت کا یہ لہجہ ٹھیک نہیں تھا کہ آقا کریم کو وہ کس انداز سے بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری ذرا کے پاس سنو۔ جب آقا کریم دروازے پہ آئے تو حضور نے کہا کہ بڑھیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی۔ تو آقا کریم نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو۔ اس نے کہا یا نہیں کرتے، میں نے وہاں جو کھلا میدان ہے میں نے اس جگہ پر آپ سے کچھ باتیں کرنی۔ تو عرب کی کڑکتی دھوپ، اتنا گرم اور شدید موسم کہ اس عورت کی بے تک کی باتیں اور کار نبوت کی اتنی اہم ذمہ داریاں، تو وہ حضور کو کہنے لگے کہ آپ سے میں نے باتیں کرنی ہیں لیکن وہاں جو کھلا میدان ہے اس جگہ پہ بیٹھ کر۔ تو آقا کریم اس کے ساتھ چلے گئے۔ تو میرے حضور اس کی باتوں کو بڑے اچھے طریقے سے سنتے رہے، اس کی پوری بات توجہ سے سنتے رہے، اور وہ عورت حضور کو اپنے دکھڑے سنا رہی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا اس عورت پہ، اور اس عورت کی بے تکی باتیں، بے مقصد باتیں، اور حضور کا وقت قیمتی، بدن نازک اور اتنی کڑکتی دھوپ اور اس کی بے مقصد باتیں۔ تو عمر کہتے ہیں کہ حضور ہمیں بڑا غصہ اس عورت پہ آ رہا تھا۔ تو جب آقا کریم اس کی مکمل بات سنی تو پھر حضور واپس آئے نا، تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور ہمیں اس عورت پہ بڑا غصہ آ رہا تھا کہ اس کی بے مقصد باتیں اور کڑکتی دھوپ اور نبوت کی اہم ذمہ داریاں، حضور ایسی ویسی عورتوں کی بات نہ سنا کریں۔ تو سنیے میرے آقا کریم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس عورت کی کوئی بات نہیں سنتا۔ حضرت عمر نے تو کہا تھا نا کہ حضور اس کا عقل توازن ٹھیک نہیں ہے اور اس کی بے مقصد باتیں۔ تو حضور نے کہا کہ عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ حضور نے کہا بڑھیا جاؤ مدینے کے کسی گلی میں، کسی چوک میں، کسی نکڑ میں کبھی بھی کھڑے کر کے محمد کو اپنے دکھڑے سنا لیا کر، ایک دنیا تے ہے میری آسان سہارا، دس تینوں نہ کرنا لیکن